السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کنیزان جناب سیدہ، آپ سب کو اولم تو آج کی یہ رات بہت بہت مبارک ہے۔ آج کی رات ولادت شہزادہ جنت جناب امام حسن علیہ السلام سے مخصوص ہے۔ آپ سب کو بہت بہت مبارکباد دیتی ہوں۔ جگر گوشے رسول خدا کی دل بندے جناب محمد مصطفیٰ امام حسن علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے۔ پروردگار عالم امام حسن علیہ السلام کی ولادت کے صدقے میں ہم سے تمام بلاؤں کو دور فرمائے، تمام مشکلوں کو، تمام مصیبتوں کو جن میں آج مومنین و مومنات گھرے ہوئے ہیں، پروردگار عالم ان مشکلوں کو دور کر کے مومنین و مومنات کو سہل و آسانی فرمائے۔ دعا کرتی ہوں آج کی رات کے صدقے میں خدا ہماری دعاؤں کو قبول فرمائے اور وارث زہرا وارث امام حسن علیہ السلام کے ظہور میں حاضر فرمائے۔ اللہم صلی علی محمد و علی محمد وعجل فرجہم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم۔ لا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین وہو خیر مبین۔ صلی اللہ علیہ وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین۔ اللہم صلی علی محمد و علی محمد۔ دعا افتتاح کل آپ کے سامنے پیش کی تھی اور دعا افتتاح کا ترجمہ آپ کے سامنے پیش کیا ہے، تھوڑا تھوڑا کر کے قسط وار مختصر وقت میں، کیونکہ مجھے معلوم ہے ماہ رمضان المبارک کی یہ راتیں اور یہ راتیں عبادت کی راتیں ہیں۔ یقیناً آپ دنوں میں روزہ رکھ رہی ہیں اور راتوں میں عبادات کر رہی ہیں۔ پروردگار ہماری اور آپ کی عبادات کو قبولیت کا شرف عطا فرمائے۔ دعا افتتاح اس کی سب سے بڑی خوبی، جیسا کہ کل میں نے عرض کیا، خوبی یہ ہے کہ باقی دعائیں تو ساری محترم ہیں، معتبر ہیں، لیکن دعائیں افتتاح وہ دعا ہے جو ہمارے وقت کے امام نے ہمیں تعلیم کی ہے، اور وقت کے امام نے فرمایا کہ ماہ رمضان المبارک کی راتوں میں اس دعا کی تلاوت کیا کرو۔ ظاہر امام اس امام کی بتائی ہوئی دعا ہے کہ جو آج بھی موجود ہیں، آج بھی زندہ ہیں ہمارے درمیان، اور انہی کے فیض سے، ان کی برکت سے ہم سانسیں لے رہے ہیں، ہم جی رہے ہیں، اور ساری جو نعمتیں ہمیں میسر ہیں انہی امام کی وجہ سے ہیں۔ اس لیے اس دعا افتتاح کا پڑھنا مومنین مومنات کے لیے اور بھی ضروری ہو جاتا ہے کہ وہ اس دعا کو پڑھیں۔ ویسے پڑھتی ہیں آپ، مجھے معلوم ہے، لیکن پڑھنا اور چیز ہے، سمجھنا اور چیز ہے۔ اس لیے میں نے ارادہ کیا کہ دعا تو آپ پڑھتی ہیں، میں اس دعا کا ترجمہ آپ کے سامنے پیش کروں گی۔ کل جہاں سے پڑھا تھا وہیں سے متوسل ہوتی ہوں اور اسی جگہ سے لیتی ہوں، تھوڑا سا قریب سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم انی اسألک قلیلا من کثیر مع حاجۃ بی الیہ عظیمہ وغناک عنہ قدیم وہو عندی کثیر وہو علیک سہل یسیر۔ اللہم ان عفوک عن ذنبی وتجاوزک عن خطیئتی وصفحک عن ظلمی وسترک علی قبیح عملی وحلمک علی کثیر جرمی عندما کان من خطائی وعمدی اطمعنی فی ان اسألک ما لا استوجبہ منک الذی رزقتنی من رحمت وأریتنی من قدرتک وعرفتنی من اجابتک۔ خدایا تیری طرف سے میرے گناہوں کو معاف کر دینے اور میری خطاؤں سے درگزر کرنے اور میرے ظلم کو نظر انداز کر دینے اور میرے بدترین اعمال کو چھپا دینے اور میرے عمدن یا غلطی سے بے شمار جرائم کو برداشت کر لینے کی ادا نے مجھے لالچ دلا دی کہ میں تجھ سے اس کرم کا سوال کروں جس کی میں حقدار نہیں ہوں۔ اب دیکھیں کہ امام نے ان چند چیزوں میں اللہ کی کتنی صفات کا بیان کیا ہے کہ وہ پروردگار عظیم ہے۔ حمد اس پروردگار کی جو اپنے بندوں کی خطاؤں پہ پردہ ڈالتا ہے، حالانکہ وہ اپنے بندوں کی ہر ادا اور ہر کمی سے واقف ہے، بلکہ بندوں کی عادت یہ ہے کہ اگر وہ کسی کی
ایک برائی جان جائیں اور ایک یا دو ان کو کسی کی کمی معلوم ہو جائے اور کوئی برائی معلوم ہو جائے تو وہ اسے ذلیل کر دیتے ہیں اور وہ اس برائی کی تشہیر کرتے ہیں اور اس برائی کو عام کرتے ہیں اور دوسروں کے درمیان بیان کرتے ہیں۔ لیکن ذرا سوچیں کہ اگر ہمارا پروردگار ہمیں رسوا کرنا چاہے، اگر وہ ہمیں ذلیل کرنا چاہے، تو خود ہمارے اپنے اندر کتنی ایسی برائیاں ہیں کہ جنہیں ہم تو جانتے ہیں لیکن دوسرا کوئی نہیں جانتا، اور کتنے ہمارے جرائم ایسے ہیں، کتنے ہمارے گناہ ایسے ہیں، کتنی ہماری چھپی ہوئی چیزیں ایسی ہیں کہ جو ہمیں تو معلوم ہے لیکن دوسروں کو نہیں معلوم۔ تو اگر پروردگار ہماری ان چیزوں کو لوگوں کے سامنے لے آئے اور اگر لوگ ان سے آگاہ ہو جائیں تو ہماری ساری بنی بنائی عزت خاک میں مل جائے۔ لیکن جب ہم دوسروں کی عزت کو پامال کرتے ہیں اور ان کی عزت نفس کے اوپر حملہ کرتے ہیں تو ہم کبھی نہیں سوچتے کہ ہمیں کسی کی ایک برائی معلوم ہوئی اور ہم اس کی تشہیر کر کے اس کو لوگوں کے درمیان ذلیل کر رہے ہیں۔ اگر ہمارا پروردگار ہمیں ذلیل کرنا چاہے تو پھر ہمیں کوئی بچا نہیں سکتا ہے۔ تو بہرحال آپ دیکھیں کہ امام نے بہت سارے فضائل بیان کیے اور ہم کو سکھایا، اور اسی بہانے ہمیں اللہ کی بے شمار نعمات اور قدرت کی طرف متوجہ کیا ہے کہ آپ یہ دیکھیں ایک جملہ جو ہے، میرے بدترین اعمال کے چھپا دینے کی ادا، یعنی ہماری عادت یہ، ہم لوگوں کی اچھائیاں چھپاتے ہیں اور ان کی برائیاں دوسروں کے سامنے لاتے ہیں، ان کے عیبوں کی تشہیر کرتے ہیں، ان کے عیبوں پہ انہیں ذلیل کرتے ہیں۔ لیکن اللہ کیا کرتا ہے؟ اللہ ہماری عیبوں پہ پردہ ڈالتا ہے، ہماری برائیوں کو چھپاتا ہے اور ہم سے یہ کہتا ہے کہ تم بھی دوسروں کے عیبوں پہ پردہ ڈالنا سیکھو۔ اگر یہ چاہتے ہو کہ تم رسوا نہ ہو، ذلیل نہ ہو، تو دوسروں کے عیبوں کو چھپانا سیکھو۔ عمدن یا غلطی سے بے شمار جرائم کو برداشت کر لینا۔ آج ہم سے کسی کی غلطی برداشت نہیں ہوتی، ہمارے سامنے اگر کوئی غلطی کرے تو جب تک ہم اسے ذلیل نہ کر لیں ہمیں چین نہیں آتا۔ لیکن آپ دیکھیں اللہ کی صفت کیا ہے، عمدن، جان بوجھ کر، اسے پتہ ہوتا ہے میرے بندے نے غلط کیا، اسے پتہ ہوتا ہے غلطی، پھر بھی وہ برداشت کرتا ہے اور ہماری غلطی سے چشم پوشی کرتا ہے۔ عظیم وہ پروردگار کہ اس ادا کی لالچ نے اتنی ہمت دلائی، ورنہ کیا ہوتا ہے اگر ایک انسان کو یہ معلوم، آپ دیکھیں ایک میں یہاں پہ مثال دوں اپنی بات واضح کرنے کے لیے، جیسے بچوں کی مثال لے لیجیے۔ اکثر بچے غلطی کب کرتے ہیں؟ ایک غلطی تو کرتے ہیں بچے انجانے میں، پھر دوسری غلطی کب کرتے ہیں؟ انہیں یہ پتہ ہوتا ہے کہ جیسے ہی ہماری یہ غلطی ہمارے پیرنٹس کے یا ہمارے بڑوں کے یا جو بھی ہمارے گھر میں اس کے سامنے آئے گی تو وہ اس پہ ہمیں درگزر نہیں کرے گا، معاف نہیں کریں گے، بلکہ اس پہ اور سخت سزا ملے گی۔ تو اس سزا کے خوف سے کیا کرتے ہیں وہ، یا تو اپنی غلطی چھپاتے ہیں یا تو پھر ایک اور غلطی کرتے ہیں، یا تو وہ جھوٹ بولتے ہیں یا تو کوئی دوسرا گناہ کرتے ہیں۔ کیوں؟ انہیں پتہ ہے کہ اس کے نتیجے میں یا تو ہم کو ڈانٹ پڑے گی یا تو مار پڑے گی یا تو کوئی سخت قدم اٹھایا جائے گا، تو وہ غلطی کے بعد دوسری غلطی۔ یہاں پہ کیا کریں، اللہ تیری پردہ پوشی کی عادت نے ہمیں ہمت دلائی ہے کہ ہم تجھ سے وہ مانگیں جس کے حقدار نہیں، یعنی مانگنے والا منہ تو نہیں ہمارا، اتنے گناہ گار ہیں لیکن پھر بھی تجھ سے ہم سوال کرنے کی ہمت کر رہے ہیں، کیونکہ ہمیں یقین ہے کہ تو عطا کرنے والا ہے، تو معاف کرنے والا ہے، تو کرم کرنے والا ہے۔ میں تجھ سے اس کرم کا سوال کروں جس کی میں حقدار نہیں ہوں یا جس کا میں حقدار نہیں ہوں، لیکن تو نے اپنی مہربانی سے مجھے عطا کر دیا اور اپنی قدرت کاملہ سے دکھلا دیا ہے اور اپنی قبولیت کے ذریعے سے اسے جتلا دیا، لہٰذا میں نے نہایت اطمینان سے دعا شروع کر دی ہے۔ کیا کیا؟ آپ جانتی ہیں پیغمبر اکرم نے کیا فرمایا کہ دعا مومن کا اسلحہ ہے۔ جب مومن کا بس نہیں چلتا، جب وہ کچھ اور نہیں کر سکتا، جب وہ ہر طرف سے بے بس ہو جاتا ہے، جب وہ بہت زیادہ پریشان ہو جاتا ہے، تو پھر وہ کیا کرتا ہے؟ جب اپنے حالات پہ اس کا کوئی اختیار نہیں رہتا، تو پھر جب اسے ہر طرف سے مایوس ہو جاتا ہے اور کوئی مدد کرنے والا نہیں ہوتا، تو پھر وہ ہاتھ اٹھاتا ہے اپنے رب کی بارگاہ میں اور ہاتھ اٹھا کے کیا کرتا ہے؟ دعا کرتا ہے۔ پھر اس کی یہ دعا جو ہے وہ درجہ اجابت تک پہنچتی ہے۔ اور آپ جانتے معصوم نے فرمایا مظلوم کے دعا سے بچو، مظلوم اگر بد دعا کرے کسی کے حق میں تو یہ بد دعا بہت جلدی اثر کرتی ہے۔ لہٰذا کیا کہہ رہے ہیں کہ میں نے نہایت اطمینان سے دعا شروع کر دی اور بڑے سکون کے ساتھ سوال کرنے لگی ہوں۔ کیا سوال کس طرح کر رہی ہوں؟ نہ کسی طرح کا خوف رہا اور نہ خطرہ، بلکہ اس ناز کے ساتھ اپنے مقصد کو تیرے سامنے پیش کیا کہ اگر قبولیت میں ذرا تاخیر ہو گئی تو اپنی جہالت سے عتاب بھی کرنے لگا
حالانکہ عین ممکن ہے کہ اسی میں میرے لیے خیر ہو، اسی لیے کہ تو تمام امور کی عاقبت اور اس کے انجام سے باخبر ہے۔ واقعاً اگر اہل بیت نہ ہوتے اور اگر ان کا سہارا نہ ہوتا، یا میں یوں کہوں کہ ہمیں پروردگار عالم کی حمد کرنا چاہیے، تعریف کرنا چاہیے کہ خدا نے ہمیں شیعہ علی ابن ابی طالب بنا دیا، اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہمیں شکر کرنا چاہیے کہ اللہ نے ہمیں لاوارث نہیں چھوڑا، اکیلا نہیں چھوڑا۔ خدا کا شکر ہے کہ اس نے ہم کو امام کی محبت سے نوازا، ان کے وفاداروں میں ہمارا شمار کیا ہے، ورنہ آپ دیکھیں کیا خوبصورت انداز ہے۔ واقعاً اہل بیت کے علاوہ ایسی تعلیم کوئی دے ہی نہیں سکتا۔ ہم کیا کرتے ہیں، بالکل اس کے اندر ہماری اپنی فطرت بھی سامنے آ رہی ہے۔ امام کیا کریں کہ اس ناز کے ساتھ اپنے مقصد کو تیرے سامنے پیش کر دیا کہ اگر قبولیت میں ذرا سی تاخیر ہو گئی، یعنی ہم نے ایک دعا مانگی بڑی ادا کے ساتھ، بڑے ناز کے ساتھ، یا اللہ مجھے فلاں چیز عطا کر دے، پروردگار ہماری یہ پریشانی دور کر دے۔ مانگا، ٹھیک ہے، ہم بندے ہیں، وہ رب ہے، مانگنا اچھی بات ہے، اللہ کو پسند ہے، لیکن پھر اگر قبولیت نہیں، فوراً اگر وہ چیز نہیں ملی اور دیر لگ گئی اس کو ملنے میں، تو پھر کیا کیا ہم نے؟ عتاب کرنے لگے، باتیں سنانے لگے، ناراض ہو گئے، برا بھلا کہنے لگے، اور تو اور پھر ہم خدا کے اوپر بھی معاذ اللہ اتہام لگانے لگے، الزامات لگانے لگے، ہے نا، بیاس ہونے لگے۔ تو عزیزوں آپ یہ دیکھیں کہ اس میں ہماری اپنی حالت جو بیان کی گئی، یا یوں کہوں کہ یہ اخلاق اہل بیت ہے کہ اس بہانے امام نے محبت سے منع کیا کہ نہیں، خبردار، اگر دعا فوراً قبول نہ ہو تو الزام مت دینا، مایوس مت ہونا، اتہام مت کرنا۔ کیا کرنا ہے؟ اپنے نفس کو مطمئن بنانا ہے، اللہ کے اوپر یقین رکھنا ہے، بھروسہ رکھنا ہے۔ تم اس پہ بھروسہ کر کے تو دیکھو، وہ اتنا عظیم پروردگار ہے کہ جو ہر مظلوم کی پکار کا سننے والا ہے، لیکن ہم خود ہی اپنے اجر کو ضائع کر دیا کرتے ہیں۔ پھر امام نے آخر میں وجہ بتائی، کیا کہ اگر تاخیر ہوئی تو اپنی جہالت سے عتاب بھی کرنے لگا۔ یعنی جب ہم یہ کہتے ہیں کہ ارے مانگ تو رہے ہیں کب سے، اکثر یہ جملہ ہم کہتے ہیں ہاں کب سے مانگ رہے ہیں، وہ تو دعا تو مانگتے ہی رہتے ہیں، مطلب دعا مانگنا ہماری نظر میں اہمیت نہیں رکھتا، تو جس سے مانگنے پھر وہ کیا کرے گا؟ ہم کو لگتا ہے وہ مانگتے ہی رہتے ہیں، روز ہی سبھی مانگتے ہیں، اس میں نیا کیا ہے، اس میں اچھا کیا ہے؟ وہ تو مطلب وہ عادت ہے ہماری مانگنا، اور ہمیں یقین نہیں ہے کہ ہم نے جو مانگا وہ ہم کو مل جائے گا، یعنی ہمیں اپنی دعا پہ خود یقین نہیں، ہم کیا کرتے ہیں؟ عتاب کرتے ہیں، سخت و سست کہتے ہیں، باتیں سناتے ہیں، برا بھلا کہتے ہیں۔ تو اب کیا کہہ رہے ہیں مولا؟ حالانکہ عین ممکن ہے کہ اسی میں میرے لیے خیر ہو۔ ہم کو یہ سوچنا چاہیے تھا کہ ممکن ہے کہ ہمارے لیے اسی میں بھلائی ہو، اگر نہیں مل رہا تو بھی خدا کا شکر ادا کرتے کہ اے پروردگار، تجھ جیسے رحمان کے سامنے، تجھ جیسے عادل کے سامنے اگر ہم نے اپنا معاملہ رکھ دیا ہے اور ابھی تک نہیں ہو رہا ہے، تو ممکن ہے اس میں میرے لیے کوئی خیر چھپا ہوا۔ کیونکہ تو ظلم نہیں کرتا، کیونکہ تو کسی بندے کے ساتھ برائی نہیں کرتا، تو ممکن ہے اس میں میرے لیے خیر چھپا ہوا۔ کیونکہ تو تمام امور کی عاقبت اور اس کے انجام سے باخبر ہے۔ میں نے تیرا جیسا کوئی کریم آقا نہیں دیکھا ہے جو اپنے بندہ ذلیل کو اس طرح سے برداشت کرے جس طرح سے تو برداشت کرتا ہے۔ بے شک عزیزوں، یہ بہت ہی بہترین بات ہے۔ واقعاً جس طرح ہم اللہ کے خلاف باتیں کرتے ہیں، جس طرح سے ہم دنیا والوں کو خوش کرتے ہیں، اور جس طرح سے اکثر ایسا ہوتا ہے، آپ یہ دیکھیں، اچھا پروردگار نے بھی ہمارا امتحان لیا ہے۔ کیسے امتحان لیا؟ یہاں پہ دیکھیں امام ایک صفت ہماری بتا رہے ہیں کہ جس طرح تو ہمیں برداشت کرتا ہے، کیسے برداشت کرتا ہے کہ تو مجھے بلاتا ہے تو میں منہ پھیر لیتا ہوں۔ تو مجھے بلاتا ہے، کیا ہوتا ہے؟ مؤذن کہتا ہے اللہ اکبر، اذان ہو رہی ہوتی ہے اور ہم اور زیادہ سو رہے ہوتے ہیں، جب وہ بلاتا ہے تو ہم منہ پھیر لیتے ہیں، ہم کو پھر اس کی بارگاہ میں آنے کو نہیں ہوتا۔ جب وہ بلاتا ہے کہ اب حی علی الصلاۃ، اس وقت ہم کسی اور کام میں بزی ہوتے ہیں۔ تو کیا کہہ رہا ہے؟ جب تو بلاتا ہے تو میں منہ پھیر لیتا ہوں، میں تیرے بلانے پر کبھی فوراً نہیں آتا ہوں، لیکن میں کیا چاہتا ہوں؟ جب میں کسی کو آواز دوں تو فوراً دوڑ کر آ جائے میری آواز پہ، اور اگر وہ تاخیر کرے تو میں اس کے اوپر عتاب کرنے کو تیار ہو جاؤں۔ اور تو مجھ سے محبت کرتا ہے تو میں تجھ سے نفرت جیسا برتاؤ کرتا ہوں۔ اللہ اکبر! اب دیکھیں کس خوبصورتی کے ساتھ امام نے متوجہ کیا ہے کہ تم اپنے رب کا کیا حق ادا کرتے ہو۔ جب وہ عنایتیں کرتا ہے، فضل کرتا ہے، تمہیں اپنے کرم سے دیتا ہے، تو تم کیا کرتے ہو؟ اتراتے ہو، اپنے آپ کو سب کچھ سمجھنے لگتے ہو، اور اللہ سے نفرت کا برتاؤ، یعنی یہ نہیں سمجھتے یہ خدا، ارے یہ تو میں نے کیا ہے، میری وجہ سے ہوا ہے، اگر میں ایسا نہیں کرتا تو میرا یہ کام بالکل نہیں ہو سکتا تھا، یہ تو میں نے کیا۔ وہاں پہ میں آ جاتی،
اپنے خدا کو بھول جاتا ہوں، اس کے کرم کو بھول جاتا ہوں. تو دعاؤں کا پڑھنا ایک الگ چیز ہے، لیکن دعاؤں کا سمجھنا ایک الگ چیز ہے. اسی لیے امام نے کہا ہے کہ روز رات میں ماہ رمضان میں آپ یہ دعائیں پڑھیں اور ان کو سمجھیں، اور اللہ کے کرم کی، اس کی لطافت کی، اس کی محبت کے عمیق سمندر میں ذرا ڈوب کر دیکھیں، اور اس کی فضیلتوں کو دیکھیں کہ پروردگار کی عنایات اور اس کا کرم ہم پہ کتنا زیادہ ہے. پھر اور تو مودت کی پیشکش کرتا ہے تو میں رد کر دیتا ہوں، جیسے کہ میں نے ہی تجھ پر کوئی احسان کیا ہے. واقعاً ایسے ہی ہوتا ہے، ایسا لگتا ہے ہم نے ہی اللہ پہ کوئی احسان کر کے رکھا ہے تاکہ ہم جیسے ہی کچھ مانگے تو خدا دے دے، اور جب ہم نہ چاہیں تو وہ ہم کو نہ بلائے. اب ماہ رمضان المبارک میں اللہ نے تلاوت قرآن کا کتنا ثواب رکھا ہے، سوچیں کتنا ہم پڑھ پاتے ہیں، کچھ نہیں کر پاتے. ایک ایک آیت کے اوپر ایک ایک قرآن کا ثواب دیا اس نے. اللہ نے ایک ایک سانس کو عبادت بنا دیا، تسبیح بنا دیا. کیا ہم بھی دوسروں کے ساتھ محبت کا سلوک کرتے ہیں؟ کیا ہم پیار کا برتاؤ کرتے ہیں؟ آپ دیکھیں، دوسروں کو جانے دیں، اپنے گھر میں جو لوگ ہیں، جو ہم لوگ ہیں، آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ. آپ کو میں ایک واقعہ یاد دلاؤں کہ پیغمبر اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک مرتبہ مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے. ایک زانو پہ امام حسن تھے، ایک زانو پہ امام حسین علیہ السلام تھے. ویسے گفتگو طولانی ہو جائے گی، مختصر کر کے آپ کے سامنے عرض کروں. یہاں پہ اللہ کے کرم کو اور دیکھو اہل بیت کس طرح سے پیش آتے تھے. آپ حدیث قصہ میں جہاں جہاں بھی پڑھتی ہیں، جب جناب سیدہ نے اپنے بچوں سے بات کی تو کیسے بات کی. حدیث قصہ تو آپ بار بار پڑھتی ہوں گی نا، کبھی اس نقطے کے اوپر غور کیجیے گا. یعنی سب آئے ہیں اور سلام کیا ہے، اور شہزادی سے پوچھا ہے کہ ہاں ہم خوشبو محسوس کر رہے ہیں. انہوں نے کہا چلے جاؤ. لیکن جب امام حسن علیہ السلام آئے، جب امام حسین علیہ السلام آئے اور انہوں نے آ کے سلام کیا تو شہزادی کا انداز کیا تھا؟ انہوں نے کیا کہا؟ ہاں میرے میوہ دل، میرے آنکھوں کی ٹھنڈک، خون کی یہ چشم. ہم اپنے بچوں سے کیسے بات کرتے ہیں؟ بہت دماغ خراب ہو گیا تمہارا، بات نہیں کرنا آتا ہے تم کو، فلاں کام نہیں کرنا آتا. ہمارا انداز کیا ہوتا ہے؟ شہزادی سکھا رہی ہیں کس طرح سے ہمیں اپنے جو دست نگر ہیں، جن کے اوپر ہم اللہ نے بلند کیا، ماں بنا کے بلند کیا، باپ بنا کے بلند کیا، بزرگ بنا کے بلند کیا، ہمیں ان کے ساتھ کیسے پیش آنا ہے. جیسا تم چاہتے ہو تمہارا رب تمہارے ساتھ پیش آئے. پہلے تم اپنی ربوبیت کا اظہار، اور ربوبیت کس میں رکھی ہے اللہ نے؟ دنیا میں کس میں رکھی ہے؟ اللہ نے اپنی ربوبیت کا ایک بہت چھوٹا سا قطرہ ماں باپ کے اندر رکھا ہے، والدین کے اندر، خصوصاً ماں کے اندر خدا نے رکھا. اگر نہ رکھتا تو کوئی ماں اپنی اولاد کی پرورش نہیں کر پاتی. لیکن ہوتا یہی ہے، آپ دیکھیں کہ چاہے کتنا بھی بچے نافرمانی کریں، کچھ بھی کریں، لیکن آخر میں پھر محبت سے انہیں آواز دیتی ہے. تو یہ کیا ہے؟ یہ ربوبیت کا قطرہ ہے. جیسے جب اس ایک قطرے کا اثر اتنا ہے تو جو مجسم سراپا محبت ہوگا اس کا عالم کیا ہوگا؟ وہ اللہ کتنا رحمان اور رحیم ہوگا. کیا کہہ رہے ہیں کہ جب تو مودت کی پیشکش کرتا ہے تو میں رد کر دیتا ہوں، جیسے کہ میں نے تجھ پر کوئی احسان کیا ہے. مگر یہ تمام باتیں بھی نہ تیری مہربانی کو روکتی ہیں، نہ تیرے احسان اور تیرے جود و کرم کے تفضل کو. کیا مطلب ہوا کہ میں نے آپ کے سامنے مثال پیش کی تھی کہ جناب سیدہ اپنے بچوں کو جب پکارتی ہیں تو کیا کہتی ہیں؟ قرۃ عینی وثمرۃ فؤادی، اے میری آنکھوں کے نور، اے میرے میوہ دل. یعنی اپنی اولادوں سے بات کرو تو محبت سے بات کرو، طوفت سے بات کرو، رحمت سے بات کرو، ان کی ضروریات کو سمجھو، ان کی باتوں جیسے اللہ تمہیں سمجھ. پیغمبر اکرم کی گود میں امام حسن امام حسین ایک شخص آتا ہے. اس نے آ کے عجیب منظر دیکھا کہ حضور کبھی امام حسن علیہ السلام کو پیار کرتے ہیں، کبھی امام حسین کو پیار کرتے ہیں. اب یہ دیکھ رہا ہے. اب جب اس نے دیکھا اس سے برداشت نہیں ہوا. اکثر ایسا ہوتا ہے ہمارے اور آپ کے ساتھ بھی ہوتا ہے کبھی کبھی کہ اگر ہمارا رویہ اپنے بچوں کے ساتھ میں تھوڑا سا الگ ہے اور ہم نے کسی کا دیکھا کہ وہ اپنے بچوں سے بہت محبت سے بات کر رہا ہے اور بات بات میں کہتے ہیں بہت اترا رہے ہیں، کچھ زیادہ ہی سر پہ چڑھا دیا، بہت زیادہ دلار کرنا، ارے کچھ زیادہ ہی ایک دم ایسا ہوتا ہے دل میں خیال، کیونکہ ہمارا رویہ ایسا نہیں. تو ایک بار اس نے جب دیکھا کئی مرتبہ کہنے لگا حضور آپ اپنے نوازوں سے بڑا پیار کرتے ہیں، مجھے تو خدا نے 10 بیٹے دیے، میں نے آج تک ایک کو بھی پیار نہیں کیا. میں نے اپنے ایک بیٹے کا بھی منہ نہیں چوما آج تک. اللہ نے 10 بیٹے دیے. اللہ کے رسول نے غضبناک نگاہوں سے دیکھا اسے اور فرمایا میں کیا کروں اگر تو جہنمی ہو گیا تو؟ استغفر اللہ رب العالمین. آپ دیکھیں تو ہمارے لیے بہت عبرتیں چھپی ہوئی ہیں. بہرحال خدا کا شکر ہے اہل بیت کے چاہنے والے، اور ہمارے لیے جگہ جگہ عبرتیں موجود ہیں. اگر ہم حاصل کرنا چاہیں تو یقیناً ہم
کمال کی منزلوں تک پہنچ سکتے ہیں اہل بیت کے سہارے سے۔ لہٰذا خدایا اپنے بندہ جاہل پر مہربانی فرما اور اپنے تفضل و احسان سے کرم فرما دے کہ تو انتہائی جواد اور کریم ہے۔ تو عزیزوں، اپنے پروردگار کو ہم کس طرح سے پکارتے ہیں، کس محبت سے صدا دیتے ہیں اور کس طرح سے ہمیں اس کو آواز دینا ہے۔ ہم یہ تو دیکھتے ہیں کہ ہماری دعا قبول نہیں ہوتی، اتنی دعا مانگتے ہیں وہ قبول نہیں کرتا۔ کیوں قبول نہیں ہوتی؟ یقیناً اس کی عطا میں کمی نہیں، ہمارے مانگنے میں کمی ہے۔ ہمیں مانگنے کا سلیقہ نہیں آتا، اور اگر مانگتے بھی تو احسان جتا کے مانگتے ہیں، ناراض ہو کے مانگتے ہیں، حق جتا کے مانگتے ہیں کہ اللہ اگر تو نے یہ نہیں دیا تو آج سے یہ نہیں کریں گے۔ ہمارا تو انداز ایسا ہوتا ہے گویا ہم نیکیاں کر کے احسان کر رہے ہیں، نمازیں پڑھ کے، قرآن پڑھ کے، نہیں پڑھیں گے آج سے قرآن نہیں پڑھیں گے، نماز نہیں پڑھیں گے، جائیے آج سے بہت نمازیں پڑھ لی، بہت دعائیں کمائل پڑھ لی، بہت حدیث قصہ پڑھ لی، بہت زیارت عاشورہ پڑھ لی، تب بھی نہیں کچھ ہوتا۔ تو ہم اس تکبرانہ انداز سے اپنے آپ کو بچائیں۔ یہ امام زمانہ کا پیغام ہے، فرماتے ہیں الحمدللہ مالک الملک مجری الفلک۔ کیا کہہ رہے ہیں؟ یقیناً ساری حمد اس اللہ کے لیے ہے جو ملک کا مالک ہے، کشتیوں کا چلانے والا ہے، ہواؤں کا مسخر کرنے والا ہے اور دامن صبح کا چاک کرنے والا ہے۔ بخدا جب پڑھنا شروع کرتے ہیں نا، اگر ایک ایک لفظ کی تشریح کرنا شروع کریں تو زندگی کافی ہو جائے، عمر کم پڑ جائے گی، لیکن امام کے بتائے ہوئے دعا کے الفاظ کی تشریح مشکل نہیں، ناممکن ہو جائے گی۔ ایک ایک لفظ میں خزانے چھپے ہوئے ہیں۔ آپ دیکھیں کس طرح سے حمد پروردگار، کون؟ اللہ جو ملک کا مالک ہے۔ آج ایسا لگتا ہے ملک دشمنوں کے ہاتھ میں آ گیا، اللہ کا تو کوئی اقتدار ہی نہیں رہ گیا۔ آج کیا ہے؟ کرونا وائرس پھیلا ہوا ہے، دشمن جو چاہ رہا کر رہا ہے، ظالموں کو چھوٹ ملی ہوئی ہے، موت کا بازار گرم ہے، مظلوم کی کوئی سننے والا نہیں ہے، ظالم سر کے اوپر چڑھ کے اور اپنی باتوں کو منوا رہے ہیں۔ تو ایسا لگ رہا نہیں اب تو کوئی ایسا اللہ ہے ہی نہیں، کوئی وجود ہی نہیں ایسا رہ گیا جو ہم پہ کرم کر سکے۔ لیکن امام کہہ رہے نہیں، ملک کا مالک تو وہی، اس کے علاوہ کوئی نہیں ہو سکتا۔ ہواؤں کا مسخر کرنے والا، اللہ اکبر، دامن صبح کا چاک کرنے والا، کیا مطلب ہے؟ دامن صبح کا چاک کرنے والا وہ اللہ جو رات سے صبح کو نکالتا ہے اور پھر اس کو نور عطا کرتا ہے، وہ تمہاری ہر مشکل کا دور کرنے والا ہے، ہر پریشانی کا دور کرنے والا ہے۔ اگر آج ظلم کی گھٹائیں ہیں، اگر آج تاریکیاں، تو یقین رکھو کہ ایک دن یہ تاریکیاں ضرور صبح کے اجالے میں تبدیل ہو جائیں گی انشاءاللہ، اور حالات ضرور بدلیں گے۔ کبھی خدا کی ذات سے مایوس نہیں ہونا، وہ اللہ ہر لمحہ تم پہ نظر کرنے والا ہے، وہ بہت عظیم پروردگار ہے، اور تو اور فقط دنیا میں نہیں بلکہ روز جزا کا حاکم ہے۔ کیا ہے؟ مالک یوم الدین ہے، وہ پروردگار عالم کہ جو روز جزا کا حاکم ہے اور عالمین کا پالنے والا۔ تم کہتے ہو تمہیں کون کھلائے گا؟ آج کیا ہے؟ سارے ملک میں جو فساد ہے یوں ہی تو ہے، حکومتیں سمجھتی ہیں ہم کھلا رہے ہیں، وہ کہتے ہیں آبادی بہت زیادہ بڑھ گئی ہے، اتنی آبادی کیا کریں؟ تو غریبی تو نہیں مٹائی جا رہی، غریب مٹا دو۔ کیوں؟ کھلا نہیں سکتے، پہنا نہیں سکتے، ارے تم کیا کھلاؤ گے، کیا پہناؤ گے؟ عالمین کا رب وہ ہے، اپنے بندے کو بعد میں بھیجتا ہے، اس کا رزق پہلے بھیجتا ہے۔ دنیا میں اولاد بعد میں پیدا ہوتی ہے، کہا نہیں اپنی اولادوں کو رزق کی تنگی کی وجہ سے قتل مت کیا کرو۔ کس کے لیے؟ وہ لوگ جو اولادوں کو قتل کرتے ہیں، کا خبردار قتل مت کرنا، یہ سوچ کے کھلائیں گے کہاں سے؟ تم نہیں کھلاتے ہو، عالمین کا رب اللہ ہے، انتظام وہ کرتا ہے، وسائل وہ بناتا ہے، راستے وہ بناتا ہے، اور تمہیں لگتا ہے کہ سب کچھ تم کر رہے ہو، کہاں سے کھلاؤ گے، کہاں سے پلاؤ گے، کہاں سے پہناؤ گے؟ نہ، اگر وہ مدد نہ کرے تو تم باوجود دولت ہونے کے کچھ نہیں کر سکتے۔ آپ دیکھیں، اور واقعاً ان 2 سالوں میں 2020 نے تو بہت کچھ سکھا دیا، لوگ پیسے لے کے بیٹھے رہ گئے مگر اس کے باوجود بھوکے رہے، پیسہ رکھ کے بھوکے رہے۔ ان کے پاس پیسہ تھا لیکن رزق نہیں تھا، خرید نہیں سکتے تھے۔ اللہ نے کہا سب کچھ پیسہ نہیں ہوتا، یہ مت سمجھنا تم، جب تک خدا مدد نہ کرے، خدا ساتھ نہ دے، لہٰذا حالات چاہے جتنے بدتر ہو جائیں، خبردار دامن اہل بیت مت چھوڑنا اور اپنے پروردگار سے اپنی آس کبھی مت ٹوٹنے دینا، وہ ہمیشہ ہر حال میں تمہاری مدد کرنے والا ہے۔ ساری حمد پروردگار کے لیے کہ وہ علم کے باوجود حلم رکھتا ہے، یہ بہت بڑی بات ہے۔ علم ہونا آسان ہے، علم ہونا مشکل ہے۔ آپ دیکھیں جیسے ہی تھوڑا سا علم آتا ہے، انسان 1-2 کتابیں پڑھتا سوچتا ہے بس سب سے بڑے عالم ہم، پھر وہ کسی سے بھی بحث کر سکتا ہے۔ کیوں؟ یہاں پہ مولا کائنات کی ایک بات مجھے یاد آئی کہ امام نے فرمایا ہر علم فائدہ نہیں کرتا، کیونکہ علم بھی بہت سے لوگ حاصل کرتے ہیں کس لیے؟ بحث کرنے کے لیے۔
علم حاصل کرتے ہیں دوسروں پہ برتری جتانے کے لیے، لہٰذا علم کے ساتھ حلم کا ہونا، قوت برداشت کا ہونا بہت ضروری ہے۔ آپ ایک عالم آیا، اب وہ سوچتا ہے ہم تو عالم ہیں، بڑے پڑھے لکھے ہیں، لوگ ہمارے لیے کھڑے ہوں گے، میرا ہاتھ چومیں گے، مصافحہ کریں گے، پتہ چلا کوئی ایک کنارے کھڑا تو اس نے سلام نہیں کیا، اب اس کو دیکھ کے ہم سوچا اچھا اپنے کو بہت کچھ سمجھ رہے ہیں، ساری دنیا مجھے سلام کرتی، ان نے مجھے سلام نہیں کیا، لیجیے ہمارے دل میں انا پیدا ہو گئی۔ انا سے بچنا، ہاں یہ بہت بڑا پوائنٹ ہے، انشاءاللہ اگر یاد رہا تو آگے وضاحت کروں گی۔ انا انسان کی سب سے بڑی دشمن ہے، اس کے اندر انا، میری بات، میں، خدا ہمیں اس چیز سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، پروردگار ہماری حفاظت کرے۔ انسان کی سب سے بڑی دشمن ہے انا اور تکبر، کہ جو انسان کو کبھی جھکنے نہیں دیتی ہے، جبکہ آپ دیکھیں جس درخت میں زیادہ پھل لگ جائیں اس درخت کی شاخیں کیا ہوتی ہیں؟ جھک جاتی ہیں۔ جب انسان میں نیکی اور فضیلت آتی ہے تو وہ اپنے آپ جھکنا سیکھتا ہے، اکڑنا نہیں سیکھتا ہے، یہ یاد رکھیے گا۔ تو اور قدرت کے بعد بھی معاف کر دیتا ہے، بہت بڑی چیز ہے۔ کسی کے پاس کوئی آپشن ہی نہیں تو کیا کرے، معاف نہ کرے تو کرے گا کیا، کیونکہ کچھ کر ہی نہیں سکتا، لیکن اللہ کے پاس قدرت ہے، طاقت ہے، وہ سزا دے سکتا ہے، اور ایسی سزا دے سکتا ہے کہ بندے کو منہ کے بل اس کے آگے گرنا ہی گرنا، لیکن پھر بھی وہ اپنی قدرت کے باوجود اسے معاف کر دیتا ہے، اور غضب کے اظہار کرنے میں بہت تاخیر کرتا ہے۔ آج یہیں تک آپ کے سامنے عرض کروں گی، انشاءاللہ زندگی رہی تو آئندہ اس کا آگے کا حصہ آپ کے سامنے پھر بیان کروں گی، کہ آپ یہ دیکھیے بہت بڑی چیز ہے کہ اللہ کی حمد کیا ہے، ساری حمد اس پروردگار کے لیے جو علم کے باوجود حلم رکھتا ہے اور قدرت کے بعد بھی معاف کر دیتا ہے۔ اس کا مطلب کیا ہوا ہے؟ جب خدا تمہیں طاقت دے، قدرت دے، عہدہ دے، رتبہ دے، ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے آپ جانتے ہیں، ایک مجھے قول یاد آ گیا، اور آپ جو لوگ مجھے میری مجلسیں سنتے رہتے ہیں ان کو یاد بھی ہوگا کہ مجھے بہت پسند ہے، میں اکثر مجلسوں میں بھی یہ ذکر کرتی رہتی ہوں کہ اللہ کے رسول نے فرمایا ملعون ہے، ملعون وہ ماں باپ جو اپنی اولاد کے آنکھ ہونے کا سبب بن جاتے ہیں۔ یہ حدیث پیغمبر اکرم کی آپ کو یاد ہوگی، میں نے بہت مرتبہ پڑھی ہے آپ کے سامنے۔ کیا ہے؟ بچپن میں جب اپنی اولاد کی پرورش کی، مثال کے طور پہ میں آپ کو نہیں کہہ رہی ہوں لیکن کچھ والدین ایسے ہوتے ہیں، یعنی اگر بچے نے اپنی توتلی زبان سے گالی دی مثال کے طور پہ، اب ماں بھی ہنسی، باپ بھی خوش ہو گیا، اور انہیں کہہ رہے ہیں میرا بچہ دیکھیے نا کیسے اس کو ڈانٹا نہیں، بری بات ہے، گالی مت بکنا، لیکن انہیں اچھا لگ رہا ہے، کوئی آئے اچھا ذرا وہ بات سنا دو جو کہتے ہو، کیا ہوا؟ آپ بار بار اس بچے سے وہ بات کہلوا رہے ہیں کہ جو نہیں کہنا چاہیے۔ ایسی بہت سی چیزیں ہم کرواتے ہیں بچپن میں اپنے بچوں کو، پہلے ہم خود نافرمان بناتے ہیں، اپنی کبھی حد سے زیادہ محبت دے کے، کبھی حد سے زیادہ سختی کر کے، کیونکہ ہم اعتدال میں نہیں رہ پاتے اپنے بچوں کے ساتھ۔ پھر جب وہ بچہ بڑا ہوا اور ہماری آنکھوں میں آنکھیں ڈالی اس نے، اچھا کل تک کیا ہوا، مثال کے طور پہ جو ہیں ان کو آپ کو نہیں کہہ رہی ہوں، لیکن ایسا اگر مان لیجیے ایک بچے کی پینسل کسی نے اسکول میں چھین لی، وہ گھر پہ آئے روتا، وہ اس نے کہا میری پینسل چھین لی دوسرے بچے نے، انہوں نے کہا اور تم چلے آئے چپ چاپ، اس نے پینسل چھین لی، کل تمہاری پینسل چھینے تم اس کا پورا باکس چھین لینا۔ اگلے دن بچے نے آ کے بتایا آج اس نے میری یہ چیز چرائی تھی، میں نے بھی یہ چیز، میں نے کہا بہت اچھا بیٹا ایسے ہی کرنا۔ بچپن میں تو ہم نے اس کو تعلیم کیا دی، آپ دیکھیں ہم بڑے خوش، بہت خوش، میرا بیٹا شیر ہے، ڈرتا نہیں کسی سے، دبتا نہیں۔ کل یہی بیٹا ہمارے سامنے کھڑا ہو گیا، جوان ہو گیا، طاقت آ گئی، ہم نے کچھ کہا اور وہ ہمارے سامنے اکڑنے لگا، اب ہم نے کہا آگ کر دیں گے تم کو، جب آج کے بعد سے ہمارے سامنے رہنا، بہت بدتمیز ہو، اب ہمیں بدتمیز لگا۔ کیا کہا امام نے کہ قدرت کے بعد معاف کرو، طاقت ہے تمہارے پاس سزا دینے کی لیکن سزا مت دو، نرمی اختیار کرو، محبت اختیار کرو۔ تم اپنی اولاد اللہ نے دی اسی لیے، کیوں؟ امتحان، کیا کہا؟ مال اور اولاد فتنہ ہے، یہی تو کہا ہے، مال اور اولاد گمراہ بھی کرتے ہیں انسان کو، بھٹکانے کا ذریعہ ہے، گمراہ کرنے کا ذریعہ ہے، لیکن آخرت بنانے کا بھی ذریعہ ہے۔ ہماری مرضی چاہے ہم آخرت بنائیں چاہے ہم بھٹک جائیں۔ کیا کہا؟ تم جو سلوک اپنے ساتھ چاہتے ہو اللہ کا وہ سلوک اپنی اولاد کے ساتھ اپنے گھر میں کر کے انہیں ہدایت کا راستہ دکھاؤ، قدرت کے بعد معاف کر دو۔ اور اللہ کی خوبی یہ، بس آخری خوبی بیان کر کے تمام کروں کہ اللہ کی خوبی یہ ہے کہ وہ سزا دینے کی قوت رکھنے کے باوجود کیا کرتا ہے؟ معاف جلدی کرتا ہے اور سزا دینے میں تاخیر کرتا ہے۔ یہ بہت بڑی صفت ہے، اسے یاد رکھیے گا۔ اگر مجھے یاد رہا تو کل اس کے اوپر آپ کے سامنے کچھ گفتگو کروں گی، لیکن سزا دینے میں دیر کرنا، ہم تو سوچتے ہیں سزا پہلے دے دو،
معافی تو دیکھا جائے گا، بعد میں سوچیں گے معاف کرنا ہے کہ نہیں کرنا ہے، لیکن اگر اختیار ہے، اگر طاقت ہے، اگر قوت ہے تو جتنی جلدی ہو سکے ہم سزا دیں، تنبیہ کریں۔ اللہ کی خوبی کیا ہے؟ معاف کرنے میں جلدی کرتا ہے اور سزا دینے میں تاخیر کرتا ہے۔ وللہ حمد۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی محمد و آل محمد وعجل فرج۔